اس مسئلے کا حل یہ کہ کوئی بھی عبادت جب آپ کر لیں اور بعد میں یہ پتا چلے کہ اس عبادت میں غلطی ہو گئی تو اس کے دہرانے کی بات آتی، وہ بھی الگ الگ مسئلہ۔ لیکن اگر پتہ نہ چلے، خالی شک ہونے لگے، تو عمل کے بعد جو شک ہے اس پہ قطعاً توجہ نہیں دینا۔ اور اس مسئلے کو ایک نام بھی اسلام نے دیا، اس کا نام ہے قاعدہ فراغ۔ عربی میں فارغ ہونے کے معنی وہی ہیں جو اردو میں کوئی کام کر لینا۔ قاعدہ فراغ ہماری شریعت کا ایک بہت اہم اصول ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی عمل سے فارغ ہو جانے کے بعد اگر اس کے بارے میں شک ہے کہ شاید میں نے غلطی کی، شک، تو ہمیشہ یہ مانو کہ تم نے وہ کام صحیح کیا، چاہے یہ شک فوراً ہو جائے، یعنی ابھی وقت ہے کہ ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، چاہے 10 سال بعد۔ چنانچہ شکیات نماز کے چیپٹر میں توضیح المسائل میں لکھا کہ شک کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 وہ شک جس سے نماز باطل ہے۔ نمبر 2 وہ شک جس کا علاج ممکن ہے، یعنی نماز غلط نہیں لیکن کچھ کرنا۔ نمبر 3 وہ شک جس پہ توجہ ہی نہ دو، سمجھو کچھ نہیں۔ ان میں یہ لکھا ہے کہ نماز کے بعد کا شک، مگر یہ مسئلہ خالی نماز کا نہیں، یہ ہر عبادت کا مسئلہ، خصوصیت کے ساتھ۔ واقعاً ذہن انسانی ایسا کہ اس میں یہ شک بہت پیدا ہوں گے۔ جتنے جتنے آپ مسائل سنتے جائیں گے، جب بھی آپ کوئی نیا مسئلہ سنیں گے، ہمیشہ شک آ جائے گا کہ آج تک جو میں نے عبادت کی، مثلا آپ کو وضو کا کوئی مسئلہ پتا چلا، فوراً شک آ جائے گا کہ بالغ ہونے سے آج تک جو وضو کی ہے شاید میں اس میں غلطی کر رہا ہوں۔ نماز کے مسئلے سن، فوراً شک آ جائے گا آج تک کی نمازوں میں میں نے شاید یہ غلطی کی۔ غسل کے یہ انسان کا مزاج ایسا، جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہی مسئلہ علم طب کے حوالے سے آپ اخبار میں، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن، کسی بھی بیماری کا بیان پڑھیں، آپ کو لگے گا یہ بیماری تو میرے اندر بھی جو آتی ہے نا، کہ اس کی علامت یہ بھوک بہت لگتی ہے، آپ نے کہا مجھے بھی بہت لگتی ہے، پسینہ بہت آتا ہے، واقعا مجھے بھی بہت آتا ہے۔ یعنی ایک مزاج ہے انسان کا کہ جس بیماری کی علامت سنتا وہ کہتا ہے یہ تو میرے اندر بھی، شاید میں بھی یہ بیمار ہوں۔ تو خیر بیماری میں شاید اتنا نہ ہو، لیکن مسائل میں ضرور کہ اگر آپ نے مسائل سننا بند کر دی تو ٹھیک ہے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی کہ سب صحیح کر رہا ہوں۔ لیکن جہاں آپ مسائل سنتے رہیں گے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ تو آئے گا، آپ کو فوراً یہ لگے گا کہ یہ غلطی تو میں نے ضرور کی ہوگی، اس لیے کہ مجھے آج تک یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو یقیناً میں یہ غلطی کر رہا ہوں گا۔ اسلام نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا، ایسا خیال ہی دل میں نہ آنے پائے۔ چنانچہ قاعدہ فراغ بنایا کہ جب بھی عمل کے بعد شک ہو، عمل کو درست مان۔ ہاں اگر یقین ہو گیا کہ میرا عمل غلط تو توجہ دینا، پھر بھی یہ دیکھنا کہ وہ غلطی کس قسم کی۔ نماز کے بعد آپ کو یقین ہو گیا کہ اس نماز میں آپ نے الحمد نہیں پڑھا، یقین ہو گیا، اس شک پہ، اس پہ توجہ دینا۔ مگر توجہ دینے کے بعد کیا ہوا کہ واجب غیر رکنی کی غلطی معاف ہے۔ چنانچہ یہی آپ نے مانا کہ غلطی میں نے کی، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز صحیح، اور یقین ہو گیا کہ میں نے ایک رکعت میں رکوع نہیں کیا، تو نماز کے بعد بھی یہ یقین ہو تو نماز غلط ہے اور دوبارہ پڑھنا۔ لیکن جب تک شک کہ شاید میں نے اس نماز میں ایک رکوع چھوڑ دیا، میں اور میرے برابر والا 7 نماز شروع کر رہے تھے، میری نماز جلدی کیسے ختم ہو، کچھ نہ کچھ میری نماز میں رہ گیا، توجہ ہی نہ دیں کہ کیا رہا کہ کیا نہ رہا۔ اب آئیے، یہ قاعدہ فراغ وضو میں چلتا ہے، غسل میں چلتا ہے، تیمم میں چلتا ہے، نمازوں میں چلتا ہے، حج میں بھی چلتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی حج کر لینے کے بعد آپ کو شک ہوا کہ میرے حج میں شاید فلاں غلطی ہو گئی، شاید فلاں غلطی ہو گئی، کبھی توجہ نہ دیں اور سمجھیں کہ کام بالکل صحیح ہوا۔ یہ قاعدہ فراغ نیابت کے اعمال میں بھی چلتا۔ میں نے فلاں کی طرف سے نمازیں پڑھی، میں نے فلاں کی طرف سے روزے رکھے، میں نے فلاں کی طرف سے قربانی کی، شاید غلطی کر دی، کبھی توجہ نہ دی۔ بلکہ روایت میں ایک جملہ بھی، الفاظ مجھے یاد نہیں مفہوم، کہ وہ آدمی جو وسواس کی منزل پہ پہنچ جاتا اور ہر عمل اس کو غلط لگتا، خرابی شروع یہاں سے ہوتی، جو اپنے شک پر توجہ دینے لگا۔ البتہ وہ چند شک جنہیں اسلام نے واجب قرار دیا اس کی بات چھوڑ کر،
تو اب اس مسئلے کا ایک تو یہ عام جواب ہے، اس سے مسئلہ حل تو ہو گیا ہوگا، احتیاطاً پھر بھی ان کو واضح کر کے بتا دیا جائے کہ آپ یہ فرماتے ہیں برسوں بعد یہ خیال آ رہا کہ شاید وہ جانور چھوٹا تھا، تو ابھی تو یہ بھی آپ کو پتہ نہیں کتنا چھوٹا تھا، تو اپنے اس خیال پہ قطعاً توجہ نہ دیں، زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، اور آپ کا عمل بالکل درست ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے کے حج کی وجہ سے احتیاطاً قربانی کرنا چاہتے ہیں تو حج کی قربانی مینا ہی میں کرانا ہوگی، حج کے دوران کرانا ہوگی، کراچی میں کام نہیں چلے گا۔ البتہ دیکھیے بہت سارے البتہ میری تقریر میں آتے ہیں فقط اس لیے کہ مسئلے کے دوسرے پہلو واضح ہیں۔ فی الحال دو ایسے علماء کے نام سامنے آئیں جو مجتہد تو ہیں، ابھی مرجعیت کی منزل پر نہیں، اگرچہ ان کی تقلید اچھی خاصی ہو بھی رہی، جنہوں نے یہ اجازت ہر ایک کو دی کہ حج کی قربانی آپ اپنے وطن میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک آیت اللہ ہے ناصر مکارم شیرازی، جو تفسیر نمونہ اور اس قسم کی دیگر کتابوں کے حوالے سے پاکستان میں خاص مشہور ہے، اور ایک آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ، جو لبنان کے حزب اللہ کے قائد ہونے کی بنا پہ خاص مشہور ہے۔ ان دونوں کا یہ نظریہ کہ حج کی قربانی آپ چاہیں تو اپنے وطن میں کر سکتے ہیں، اور ان کی دلیل بھی ہے، دلیل یہ کہ ویسے حج کی قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ آج کل سعودی حکومت حج میں بھی ہمیں مینا میں قربانی کرنے کہاں دیتی ہے، قربان گاہ انہوں نے مینا کے باہر بنائی، تو ان کا یہ استدلال کہ جب مینا سے باہر ہی قربانی کرنا ٹھہرا تو چاہے مینا سے 1 میل باہر ہو، چاہے مینا سے 1500 اور 2000 اور 10,000 میل باہر، جب باہر چلے ہی گئے ایک مسئلے میں تو اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے جتنا باہر ہو جائے۔ جیسے اب اس کی مثالیں، 2 مثالیں آپ کو میں نماز روزے میں دیتا ہوں۔ ایک انسان کی نماز قضا ہو گئی کسی وجہ سے، تو فی الحال مراجع کا فتویٰ کیا، نماز قضا ہو گئی، فرض کیجئے صبح آنکھ نہیں کھلی یا جان بوجھ کے قضا کر دی، تو اب کیا مسئلہ؟ کیا یہ مسئلہ کہ اگر قضا ہو گئی تو ٹھیک، وہ ایک گناہ ہے اپنی جگہ، یا نہیں 1 گھنٹے کے اندر اندر پڑھ لو، یا 1 دن کے اندر اندر پڑھ لو، یا 1 مہینے کے اندر اندر پڑھ لو، قضا نمازوں میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا نماز قضا ہو گئی، اب زندگی میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، شرط یہ کہ یہ نہ لگے کہ جیسے تم نماز کی اہمیت نہیں مانتے۔ تو اب کیا مسئلہ بنا؟ نماز میں یہ مسئلہ بنا جب ٹائم سے باہر چلی گئی نماز تو اب چاہے 1 گھنٹے کے بعد پڑھو چاہے 10 سال بعد پڑھو، بات برابر ہے، ثواب میں کمی اور بیشی ہوگی، فوراً قضا پڑھنے کا ثواب زیادہ، تاخیر کر کے قضا پڑھنے کا ثواب کم ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب ٹائم پورا ہو گیا، 6 بجے یا 6:30 یا 6:45 تک فجر کی نماز پڑھ سکتے ہو، 6:45 ہاتھ سے نکل گئے تو اب چاہے 7 بجے قضا پڑھو یا 10 سال بعد 7 بجے پڑھو، نکل گیا ٹائم تو نکل گیا۔ وہ لوگ فرماتے ہیں جن علماء نے کہا کراچی میں بھی جانور ذبح کر سکتے، انہوں نے کہا یہی مسئلہ، اصل اللہ نے حکم واجب کیا مینا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، وہاں تو جانور ذبح نہیں ہو سکتا، تو پھر چاہے اس کی 1 میل آگے جو قربان گاہ ہے وہاں کرو یا 5000 میل کراچی میں آ کے کرو، نکل گئی وہ اصل جگہ تو نکل گئی۔ اور یہی مسئلہ، اچھا یہ تو ہوا ان کا استدلال، جبکہ اس کے برعکس آغا ناصر مکارم شیراز اگرچہ ان 7 علماء میں شامل جن کی تقلید کے بارے میں جامع مدرسین قم نے نام دیے تھے پچھلے سال کہ ان 7 میں سے کسی ایک کی تقلید کرو، لیکن بہرحال ان کی تقلید ابھی اتنی رائج نہیں، ان کا یہ نظریہ۔ باقی مراجع کیا کہتے کہ نہیں، اگر وہ چیز ہاتھ سے نکل گئی جو واجب، تب بھی الاقرب فالاقرب، وہ نہیں ملا اس کے قریب ترین کا خیال کرو، یہ بھی اسلام میں ایک اصول ہے، الاقرب فالاقرب، کہ اگر اصل چیز نہیں ملی تو ٹھیک اس کے قریب ترین کو جا کے حاصل کر لو۔ یہ حج میں اس کی مثال آتی، طواف کی نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا، اگر وہاں رش بہت زیادہ تو ٹھیک ہے اور پیچھے جا کے پڑھو، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے جتنا قریب رہنا ممکن ہے اتنا قریب رہو۔ تو دیگر مراجع یہ اصول لے کے آتے ہیں، لیکن یہ ساری بحث تو میں نے غلط چھیڑ دی، میں بھول گیا کہ اپنے مدرسے کے طالب علموں کو نہیں پڑھا رہا ہوں
بلکہ ان مومنین کو بتا رہا ہوں کہ جو ویسے ہی ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دلیلیں دینا تو اور موقع ملے گا اعتراض کا. خیر چھوڑ دیجئے, یہ جتنی بات میں نے بتائی ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے اگر آپ سن رہے ہوں تو, ورنہ تو کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا مسئلہ یہ بنا کہ آپ اگر احتیاطاً جانور کو ذبح کرنا چاہیں تو فی الحال جو مراجع لا محالہ آپ یا آقا سیستانی کے مقلد ہوں گے یا آقا روحانی کے یا آقا خامنائی, یہ سب فرماتے کہ یہ قربانی حج کے دوران منی ہی میں ہوگی. اور اگر وہی بات ہو گئی کہ حج میں تو منی میں کرنے نہیں دیتے تو کہا جو منی کے قریب ترین قربان گاہ. حاجی صاحبان سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور جو حاجی نہیں ان کے لیے مسئلہ مشکل بھی ہوگا, تو اب اتنا مشکل نہیں. الحمدللہ کراچی کے ہر خاندان میں ایک آدھ حاجی اب ضرور پایا جاتا. خیر اب آئیے ان کا آخری سوال. آخری سوال بتانے کی مجھے ضرورت نہیں, لیکن چونکہ اس حوالے سے ایک اہم میسج دینا اس لیے